دنیا کی زندگی میں خوب مزے اڑا لو، ناچنا ہے ناچو، گانا ہے گاؤ، بڑے بڑے گناہوں کو کرنا ہے کر لو، شرک میں رہنا ہے رہ لو، کفر کرنا ہے کر لو، لیکن یہ مت بھولنا کہ آخر کا ایٹ دی اینڈ آنا تم نے اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ اللہ جس کو تم آج اپنی زندگی میں اگنور کر رہے ہو، وہ اللہ جو آج ہماری زندگیوں میں میٹر نہیں کر رہا، جس سے نہ ہمیں حیا آ رہی ہے، نہ شرم آ رہی ہے، نہ اس کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کا ڈر ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کی یاد ہے ہمارے دلوں میں، بے خوف اللہ رب العزت سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں 60-70 سال کے لیے مزے چاہیے، جاؤ لے لو، تمہیں 60-70 سال کی زندگی میں عیاشیاں کرنی ہے کر لو، لیکن یہ مت بھولنا فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جب تم ہمارے پاس آؤ گے نا، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ اس وقت نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، نہ تمہیں اللہ رب العزت سے کوئی چھڑا پائے گا۔ ایسے انسان کو حسرتوں نے چاروں طرف سے گھیرنا ہے، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہاں نہ جاتا، کاش میں وہ نہ کرتا، کاش میں اس کے ساتھ نہ بیٹھتا، کاش میں ایسے ہوتا ویسے ہوتا۔ اس طرح کی ہزاروں حسرتوں نے ایک انسان کو گھیرنا ہے مرنے کے بعد، جب اللہ اسے اسی کے کیے گئے تمام اعمال کھول کھول کر دکھائے گا جو وہ بھول چکا تھا، لیکن اللہ تو بھول سے پاک ہے۔ تو ایسی حسرتوں سے بچنے کے لیے، ایسے غم اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنی زندگی اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزارو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایک بات تو یاد رکھیے کہ وہ قیامت جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جس میں زمین ہچکولے کھائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، یہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، اللہ کو پتہ ہے۔ اس کا ڈر بھی دل میں ہونا ضروری ہے۔ آپ کی قیامت آپ کی موت ہے، میری قیامت میری موت ہے۔ میں نے اور آپ نے یہاں مرنا ہے، اور اگلے ہی لمحے اللہ رب العزت نے ہمیں دوسری زندگی دے کر اپنے سامنے کھڑا کر دینا ہے۔ مرنے کے بعد میں کوئی عمل نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد میں کوئی توبہ نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد میں کوئی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ کی باتوں کو سیریس لے۔ اللہ کی باتوں کا جس نے بھی مذاق اڑایا نا، اور جس نے بھی اس کا انکار کیا، اس کی زندگی بھی خسارے میں گزری ہے، اس کی موت بھی بھیانک ہوئی ہے، اس کی قبر کی زندگی بھی برباد ہوئی ہے، اور اس کی آخرت بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے برباد ہوگی۔ اب دیکھیں گے ان لوگوں کا حال جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی باتوں میں انٹرسٹ نہ لیا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی بات کو نہ مانا۔ اللہ اللہ ہو کر ایک انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسے کرو، یہ عمل کرو، اور انسان ہو کر اللہ کی بات پر دھیان نہیں دے رہا۔ اللہ فرما رہے ہیں، ارے لوگوں، تمہاری یہ سرکشی، یہ گناہ تمہارے اپنے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ تم جو بھی بدعمالیاں کر رہے ہو، یہ تم اپنے حق میں برا کر رہے ہو، کسی کا برا نہیں کر رہے۔ سیدھے سادھے، لیکن کتنا معصوم ہے یار تو، کتنا پیارا ہے تو، تیرا دل کتنا صاف ہے، تو کتنا بھولا بھالا ہے، کتنی فکر کرتا ہے نا تو لوگوں کی۔ وہ غم کہ جو اگر سینے میں دبا رہے تو سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے انسان کے لیے، اور دیوانے تو نے اس غم کو سالوں سال اپنے سینے کے اندر رکھا ہوا ہے، ابھی تک کسی سے شیئر ہی نہیں کیا کچھ، کوئی ملا نہیں نا تجھے تیری طرح کا، ہے نا؟ دنیا پہ چھوٹی موٹی آزمائشیں آتی ہیں، دنیا کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لیکن تو کتنی ہمت والا انسان ہے یار، کتنا صبر ہے تجھ میں کہ تو بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی لڑ لیتا ہے، وہ بھی اکیلے۔ اچھا چھوڑ ان ساری چیزوں کو، یہ بتا اللہ یاد آتا ہے؟ یہ بتا اس کی کمی فیل ہوتی ہے؟ یہ بتا جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو یہ احساس تجھے ہوتا ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ جب تو تنہائیوں میں ہوتا ہے اور دنیا کی بے رخیوں سے اور تلخ باتوں سے جب بیزار ہو کے رو رہا ہوتا ہے، تو تجھے تیرا رب اپنے ساتھ محسوس ہوتا ہے؟ رب پہ محبت آتی ہے نا؟ چاہتا ہے نا تو کہ بس اللہ ہی اللہ ہو تیری لائف میں؟ ہاں، تو یہ جو اللہ کی کمی تجھے فیل ہوتی ہے، یہ جو اللہ سے تجھے اپنا آپ لوئل سا لگتا ہے، یہ تیری اسی سٹرگل کا نتیجہ ہے جو تو سہ رہا ہے، جو تو برداشت کر رہا ہے۔ بس مجھے مشہور ہونا ہے، بس مجھے لوگوں کی نظروں میں آنا ہے، بدلے میں اللہ جاتا ہے جانے دو، اسلام جاتا ہے جانے دو، قبر کی زندگی آخرت کی زندگی بگڑتی ہے بگڑنے دو بھائی۔ میرے سر پر شہرت کا جنون ہے، بے حیائیوں کا سہارا لے لے کر میں نے لوگوں کی نظروں میں آنا ہے، اور ایسے بہت سارے فیصلے ہم کر گزرتے ہیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا۔ ہم اپنی برائیوں کو برائیوں کی نظر سے دیکھ ہی نہیں رہے، اپنے گناہوں کو گناہوں کی نظر سے دیکھ ہی نہیں رہے، جبکہ دوسری جانب ہر عبادت کو اپنے اوپر حرام کر دیے۔ نہیں دل چاہ رہا، اللہ رسول کی باتوں میں انٹرسٹ نہیں لیا جا رہا مجھ سے، یعنی کہ میں اتنی خطرناک زندگی گزار رہا ہوں اور مجھے احساس تک نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تب کلیئر ہو جائیں گی جب ہمارا سامنا اس رب سے ہوگا جو رب آج ہمیں چپ چاپ کر کے دیکھ رہا ہے۔
بدلہ لے سکتا ہے، وہ ہمیں مار سکتا ہے، وہ ہمیں ایکسپوز کر سکتا ہے، فوراً سے ہمیں کسی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، وہ ہماری شکلوں کو بگاڑ سکتا ہے، وہ ہمارے ماتھے پر، ہمارے چہروں پر ہمارے وہ گناہ لکھ سکتا ہے جو ہم لوگوں سے چھپاتے پھرتے ہیں، بٹ اسٹل ہی از ویٹنگ فار اس. وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ کب ہم توبہ کریں گے، کب ہم اپنے لیے آخرت کے فیصلے کرنا شروع کریں گے، کب ہم اللہ کی عبادات کی طرف آئیں گے، کب ہم ان گناہوں کو لات مار کر ان سے اپنا تعلق توڑیں گے اور اللہ کی طرف آئیں گے، اپنے آپ کو بے حیائیوں کے بجائے اللہ کے حکموں کا پابند بنائیں گے، دنیا پر غیرت کرنے کے بجائے دین پر غیرت کریں گے، لوگوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بھاگیں گے، ان کو فالو کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کی قربانیوں کی لاج رکھیں گے. علی بھائی، ہم سمجھتے ہیں آپ کی بہت مصروفیت ہوتی ہوگی، لیکن ایک ریکویسٹ ہے کہ 1 گھنٹہ ہمیں دے دیں. میری جان، 1 گھنٹہ نہیں، ہماری ساری زندگی آپ کے حوالے. علی بھائی، میں کہہ رہا میں ایک فوراً لڑکے کی وجہ سے یا لڑکی کی وجہ سے تباہ ہوا ہوں. نہیں بھائی، آپ اپنے فیصلوں کی وجہ سے تباہ ہوئے ہو. اگر آپ کو لوگ تباہ کرنا شروع ہو جائے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنی زندگی کا مکمل اختیار نہیں دیا. میں اگر خود تباہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں تو مجھے کوئی تباہ نہیں کر سکتا. ہاں، میں تمہاری میٹھی میٹھی باتوں میں آ جاؤں، ہاں میں تمہارے دھوکے فریب میں آ جاؤں، چالوں میں آ جاؤں، تم ٹرسٹ کے لائق نہیں ہو لیکن میں تم پہ ٹرسٹ کر لوں جسٹ بیکاز آف لسٹ کی خاطر، سو این ممکن ہے کہ آپ مجھے تباہ کر دو. سو لوگ جو آپ کی عادت بنتے ہیں نا، انہیں عادت بناتا کون ہے؟ کیا کوئی بھی انسان آپ کی زندگی میں آ کے عادت بن جاتا ہے؟ نہیں بھائی، اکیلے آئے، اکیلے رہتے، اکیلے جاتے ہیں. لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے نا، وہ ہم خود ڈالتے ہیں، لا علمی، جہالت اور کچھ مزوں کے لیے، کچھ سیٹسفیکشنز کے لیے، تھوڑی میٹھی میٹھی باتوں کی خاطر. سو اپنے آپ کو تھوڑا سا سیلفش کر دو اللہ کے معاملے میں. تو لوگ نہیں توڑتے، ہم خود اپنے آپ کو توڑتے ہیں. ہم خود ایسے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالے خود کو کرتے ہیں جن کو دین، شریعت، اللہ، رسول، جنت، آخرت، دوزخ، زندگی کا کوئی نالج نہیں ہوتا. وہ خود کو بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں. سو میک شور کہ آپ کی جو گیدرنگ ہو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جن کو کچھ نالج ہو، کوئی ایکسپیرینس ہو. جس رب نے تجھے پیدا کیا، جس رب نے تجھے کھلایا پلایا، زندگی دی، رشتے دیے، دولت دی، عہدے دیے، شہرت دی، شعور دیا، رہنے سہنے کا ڈھنگ دیا، بدلے میں اگر وہ رب تجھ سے تیرے بھلے کے لیے 2-4 چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے نا، تو بند آنکھوں سے اپنے رب کی بات مان لیا کر. جب تیرا رب تجھے نمازوں کی طرف بلائے تو چلا جایا کر. جب تیرا رب تجھے بے حیائی سے منع کرے تو رک جایا کر. جب تجھے پاکیزہ رزق کھلانے والا حرام کمانے، کھانے اور کھلانے سے منع کرے تو منع ہو جایا کر. تیرے رب کو تجھ سے محبت ہے، وہ تجھے دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے جو چیزیں تجھے نقصان پہنچا سکتی ہیں وہ چیزیں تجھ پر حرام کر دی گئی. ڈاکٹرز تو آج ریسرچ کر رہے ہیں نا کہ شراب کا زیادہ استعمال جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے تو شراب کو 1400 سال پہلے ہی حرام کر دیا. تمام انسانیت پر موبائلوں پہ سارا دن فحش فلمیں دیکھنے سے برین پر ایفیکٹ پڑتا ہے، برین کمزور ہوتا ہے. ناجائز تعلقات کی وجہ سے امریکہ، روس، رشیا وغیرہ میں جو حالات چل رہے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے ان کے ماں باپ کا پوچھا جاتا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تمہارے رب نے تو 1400 سال پہلے ہی تم سے کہہ دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جانا. یہ بہت بڑی بے حیائی کا کام ہے جس کی وجہ سے آج آپ کا ایک خاندان مینٹین ہے. آپ کو آپ کے باپ کا پتہ ہے، آپ کے دادا کا پتہ ہے، آپ کے پردادا کا پتہ ہے، خاندانی لوگ ہو. ہمارے ماں باپ نے اللہ کے حکم کو فالو کیا، نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد وہ تعلقات قائم کیے، تو اس کی وجہ سے آج جس خاندان پر ہم پراؤڈ کرتے ہیں وہ خاندان وجود میں آیا. اگر اللہ کے حکموں کو پامال کیا جاتا تو ہمارا کوئی خاندان نہ ہوتا، ہمارا کوئی فیملی سسٹم نہ ہوتا. آج وہ لوگ جن کے ملکوں میں بے حیائی ہے، مسلمانوں کے لباس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت لبرل شو کرتے تھے، اور اس سوچ میں آہستہ آہستہ وہ اپنے کپڑوں کا سائز چھوٹا کرتے گئے، چھوٹا کرتے گئے، چھوٹا کرتے گئے، یہاں تک کہ ان کے جسموں پر کپڑے باقی نہ بچے. آج سارے ننگے گھوم رہے. اب وہ بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے. 5 منٹ کا وہ گندا تعلق ان کی نظر میں ایک رشتہ ہے، وہ 5 منٹ کے لیے نبھاتے ہیں اور ختم. ہمارے ہاتھوں ایک بندہ 10 لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، وہاں لوگ ایک دوسرے کی ذمہ داری تک نہیں اٹھا سکتے. اللہ رب العزت نے جو پابندیاں ہم پر لگائی ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے لگائی ہیں. تو لہٰذا اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکموں کے پابند بنیں. جہاں پر روکا گیا وہاں رک جائے. بے لگام گھوڑوں کی طرح اور بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی زندگی نہ گزارے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ارادہ کرو گے سب آسان ہے، شرط یہ ہے کہ ابھی کرو. یار جب کوئی اچھا ہوتا ہے نا
تو اس سے دل کرتا ہے بات کرنے کا، دل کرتا ہے اس کے ساتھ رہنے کا، اس سے دور جانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ دنیا جہان کی ساری اچھائیاں تیرے رب میں موجود ہے، میں اور تو پھر کیوں اللہ سے دور جائے؟ اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی زندگیوں کو اندھیروں، گمراہیوں اور بے حیائیوں کے حوالے کر دیا۔ یار کیا ہم مریں گے نہیں؟ کیا ہم سب نے آب کوثر پیا ہوا ہے؟ تو اگر ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے نا کہ ہم نے مرنا ہے، اور دوسری جانب پھر یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور تیسری جانب اگر یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھنا ہے، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنی زندگی سوچ سمجھ کر جیوں، اپنے فیصلے اللہ کو سامنے رکھ کر کروں، اپنے اعمال پر گہری نظر رکھوں، رک جاؤں ان تمام اعمال سے جن اعمال کو کرتے ہوئے ہمارا ضمیر ہمیں 10 آوازیں دیتا ہے کہ بھائی تو غلط کر رہا ہے، بھائی تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، بے حیائی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ لیکن ہم اپنے ضمیر کو کتنے اچھے طریقے سے چپ کروا لیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اسکوپ چل رہا ہے، دنیا کر رہی ہے، تم بھی کر لو، نہیں ہوگا کچھ، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ڈوڈ، کچھ نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے میں اور تم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو اعمال ہم کر رہے ہیں، کیا یہ اعمال ہم اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ ہماری تو راتیں گھنونی، ہمارے تو دن دھوکے بازیوں میں گزرتے ہیں، زبان سے نکلنے والے الفاظ جھوٹے، دل میں پیدا ہونے والے خیالات گندے۔ اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی زندگیوں کو اندھیروں، گمراہیوں اور بے حیائیوں کے حوالے کر دیا۔ یار کیا ہم مریں گے نہیں؟ کیا ہم سب نے آب کوثر پیا ہوا ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ شیطان آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ دنیا کو مزین کر کے، اٹریکٹیو کر کے، لوگوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر آپ لوگوں کے سامنے لائے گا اور آپ لوگوں کے ایمان کو چوری کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا، تو لڑو نہ خود سے، بچاؤ نہ خود کو۔ اگر مدد کی ضرورت ہے تو اللہ کو پکارو نا، اللہ مدد کے لیے تیار ہے۔ کہو نا اللہ سے کہ اللہ مجھے نفس کے حوالے نہ کر، مجھے شیطان کے حوالے نہ کر۔ آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اپنے لیے۔ جب ہم سارا ٹائم موبائل کو دے دیں گے، سو کو لوگوں کو دے دیں گے، تو عبادت کرنے کا دل کہاں کرے گا؟ پھر سارا فری ٹائم لوگوں کے ننگے جسموں کو دیکھنے میں لگائیں گے، لوگوں کے بیہودہ کنٹینٹ دیکھنے میں لگائیں گے، سو کالڈ سیلیبریٹی، ٹک ٹاکرز اور انفلوئنسرز کے کنٹینٹس دیکھنے میں لگائیں گے، تو کیا خاک دل کرے گا میرا عبادت کا؟ جب ذرا سی فرصت ہاتھ آئے گی اور اس فرصت میں نامحرموں سے باتیں کروں گا، یا بیٹھ کے نامحرموں کے بارے میں سوچوں گا، اپنے سو کالڈ ریلیشنز کے بارے میں سوچوں گا، تو کیا خاک میں اللہ سے باتیں کروں گا؟ اللہ سے بات کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں اپنی فضول ایکٹیویٹیز سے پہلے اپنے آپ کو بالکل کٹ آف کروں، اپنے گناہوں سے ہجرت کروں، اپنی بے حیائیوں کی دکانوں کو بند کروں، تب جا کے مجھے اللہ نظر آئے گا، تب جا کے اللہ سے بات کرنا میرے لیے آسان ہوگا، تب جا کے توبہ کرنا آسان ہوگا، تب جا کے اللہ کے لیے رونا آسان ہوگا، عبادتیں آسان ہوگی۔ ہمارا بہت سارا ٹائم فضول ایکٹیویٹیز میں لگ رہا ہے، ہماری بہت ساری صلاحیتیں لوگوں کو خوش کرنے میں لگ رہی ہیں، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو ہم اللہ کے اگینسٹ استعمال کر رہے ہیں۔ آنکھ دی گئی تھی اللہ کی قدرتوں پر غور کرنے کے لیے، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کے لیے، کہ کیسے ایک چھوٹا سا بیج اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اور وہی بیج مٹی میں مر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھلوں کے اندر اسے زندگی دے دیتے ہیں۔ اللہ کے ان معجزوں پر غور کرنا تھا کہ کیسے وداؤٹ اینی الیکٹریسٹی اتنا بڑا سورج چمک رہا ہے اور پوری دنیا کو چمکا رہا ہے، کہ کیسے یہ سمندر اپنے اپنے راستوں پر چل رہے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ آنکھیں کہاں بزی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے مانگ مانگ کر ہم چیزیں اویل کرتے ہیں، دولتیں مانگتے ہیں، گاڑیاں مانگتے ہیں، گھر مانگتے ہیں، پھر انہی گھروں میں اللہ کے احکامات توڑتے ہیں، انہی گاڑیوں میں ایک دوسرے کو ڈیٹس پر لے کر جا رہے ہوتے ہیں، انہی پیسوں سے کلبوں کے، پارٹیوں کے ٹکٹس خرید رہے ہوتے ہیں۔ یار آگے کم گمراہ لوگ ہیں اس دنیا میں، جو تم بھی اپنے آپ کو گمراہیوں کے حوالے کر رہے ہو۔ اللہ کے بندے، تم تو اللہ کے لیے آئے تھے یار۔ اپنی فکر کرو، یہاں کوئی تمہارے ساتھ لائل نہیں ہے، یہاں سب اپنی اپنی زندگیوں کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، یہاں تمہیں کہیں سے بھی اپنائیت نہیں مل سکتی بھائی، یہاں کوئی بھی تیرے درد کو نہیں سمجھ سکتا، کوئی بھی آ کر تیری تنہائیوں کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی بھی آ کر تیرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں۔ سب دعوے، سب جھوٹ، سب فراڈ، مطلب کی دنیا چل رہی ہے، مطلب کا ٹائم چل رہا ہے بھائی۔ اپنی فکر کر، گمنامی میں اپنے اللہ کو راضی کر، چھوڑ دے یہ لوگوں کا انتظار کرنا، اپنے اللہ کو ساتھ لے، اکیلے نکل، یہ سفر شروع کر، اللہ کی طرف بڑھتا جا۔ کسی نے ساتھ دیا تو ویل اینڈ گڈ، نہ دیا کوئی مسئلہ نہیں، مرد ایسے ہی جیتے ہیں۔ تجھے اپنی زندگی کی ساری جنگیں خود سے لڑنی ہے بھائی، اس آیت کو دل پہ لکھ لے،
وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ نہ تو تیرا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ دوست سمجھ، وہ تجھے اپنا دوست کہہ رہا ہے۔ اللہ کے بندے، ساری دنیا جہاں کے بادشاہوں کا بادشاہ تجھے ایک عام انسان کو جس کی کوئی اوقات نہیں، جس کی کوئی ویلیو نہیں، اس سے اپنا دوست کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد بھی تمہیں دنیا سے دوستیاں لگانی ہیں، دنیا پہ بھروسے کرنے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مددگار بھی میں ہوں تیرا، کیونکہ وہ جانتا ہے جب تو اس کی طرف آئے گا تو کبھی سیڈ بھی ہوگا، کبھی ہرٹ بھی ہوگا، کبھی پتھر بھی لگیں گے تجھے، زخم بھی آئیں گے تجھے، مدد کی ضرورت تو پڑے گی، تو پھر تیرا دھیان دنیا پہ جائے گا۔ تو وہ دھیان دنیا پہ نہ جائے، اس لیے اس رب نے کہا مددگار بھی میں ہوں۔ میں ایسا دوست نہیں ہوں جو کمزوریوں میں منہ موڑ لیتا ہے، میں ایسا دوست نہیں ہوں جو بے بسیوں میں کہتا ہے کہ یار تو بوجھ بن گیا مجھ پر، میں ایسا دوست نہیں ہوں جو تمہیں تنہائیوں کے حوالے کر دوں گا۔ جس بھی سچویشن میں ہوگے، جیسے بھی ہو، میرے دوست ہو، میں کروں گا تمہاری مدد۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر، یقین، بھروسہ، اعتماد۔ دنیا بڑی ظالم ہے بھائی، یہ تو یقین ہی نہیں کرتی۔ ساری عمر گزر جاتی ہے ہماری دنیا کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ یار ہم اچھے لوگ ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کوئی یقین نہیں کرتا۔ جس کا جب دل چاہتا ہے ظلم کر کے چلا جاتا ہے، جس کا جب دل چاہتا ہے تھپڑ مار کے چلا جاتا ہے، جس کا جب دل چاہتا ہے یوز کر کے چلا جاتا ہے، جس کا جب دل چاہتا ہے توڑ دیتا ہے یار۔ لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تیرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے بتانے کے لیے کہ تم کیسے ہو، میں سب جانتا ہوں، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ تم میرے دوست ہو، اسی لیے تو تمہاری مدد کرتا ہوں۔ تو تمہیں تمہارے رب سے اچھا کوئی نہیں جانتا، اپنے اللہ کے ساتھ رہو، محبت کرو اس سے، گہری محبت، لٹا دو اپنا سب کچھ اپنے رب پر۔ یہ گناہوں کو چھوڑنا تو بہت چھوٹی بات ہونی چاہیے، یہ تو انسان شرم و حیا میں چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ تم مجھے اتنا سب کچھ دے رہا ہے، آپ میری اتنی کیئر کرتے ہو، بدلے میں اگر میں یہ گناہ نہ چھوڑوں تو کیا فائدہ میری بندگی کا، کیا فائدہ اس دعوے کا جو میں نے کر رکھا ہے کہ اللہ میں اپنی جان بھی آپ کو دوں گا۔ یہ دو چار بے حیائیاں جو ہم موبائلوں کے ذریعے سے اور چوک چوراہوں میں کر لیتے ہیں، ان کو اللہ کے لیے چھوڑنا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ وقت نکلتا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت ہمیں بار بار موقع دے رہی ہے، اللہ کی محبت بار بار ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ جیسی آیت بھی ہمارے دل کو ہٹ نہیں کر رہی کہ اللہ کہہ رہا ہے کدھر جا رہے ہو، کیا دیکھ لیا ہے تم نے اس دنیا میں کہ مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی ہے وہ چیز تمہیں، کہ نہ آگے کا دیکھ رہے ہو نہ پیچھے کا دیکھ رہے ہو۔ حالانکہ میں تمہیں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تم پھر بھی اس دھوکے سے خوش ہو، تمہیں پھر بھی یہ دنیا چاہیے۔ کیا یہ لوگ اللہ سے زیادہ ضروری ہے تیرے لیے؟ وہ گناہ جن سے اللہ رب العزت نے بچنے کا کہا ہے، ہم نے انہی گناہوں کو، انہی بے حیائیوں کو اپنے اوپر فرض کر دیا، اور وہ فرائض جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیے، نماز، روزہ، سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، جہاد کرنا، توبہ کرنا، انہیں لے کر ہم سیریس ہی نہیں ہیں۔ جب بھی اللہ رسول کی بات آئے گی ہمارے دل تنگ ہو جائیں گے، ہم سٹک ہو جائیں گے، کیوں ہو یہ کیا سن لیا ہم نے۔ تو یار اگر آج تمہیں زندگی موقع دے رہی ہے تو یہ زندگی روزانہ تو تمہیں موقع نہیں دے گی۔ جس طرح بہت سارے لوگ ڈیلی بیسس پہ جا رہے ہیں، ایک دن میں اور تم بھی چلے جائیں گے۔ جس طرح لوگ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس طرح میں نے اور تم نے بھی سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ جس طرح لوگ دعوے، وعدے، قسمیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کر خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے۔ ان حقیقتوں سے آنکھیں بند کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ حقیقتوں کو ایکسیپٹ کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شادی کرنے کے لیے گھر والے نہیں مان رہے، نکاح کی بات گھر میں تو کرتے ہیں، امی کا مسئلہ ہے، ابو کا مسئلہ ہے۔ اچھا، نکاح جیسی حلال چیز گھر والوں کے نہ ماننے کی وجہ سے ایک حلال چیز چھوڑی جا سکتی ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے، امی نہیں مان رہی، ابو نہیں مان رہا، تو عقل کے اندھو ایک حرام چیز جیسے کہ ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ حرام تعلقات قائم کرنا، یہ کیسے آپ لوگوں کے لیے جائز ہو جاتی ہے؟ تمہارے گھر والے نکاح کے لیے نہ مانے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو زنا اور حرام تعلق رکھنے سے منع کیا ہے، جس کے لیے اللہ اور اس کا نبی نہیں مان رہا، وہ تمہارے لیے کیسے آسان ہے بھائی؟ یعنی کہ گھر والوں کے نہ ماننے کی وجہ سے نکاح سے رک سکتے ہو، اور اللہ اور اس کا رسول جس کام کے لیے راضی نہیں ہے وہ تو تم کر رہے ہو۔ یہ اپنے حرام ریلیشنز، یہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اننیسیسری ٹاکس کرنا، کیا اس بات کو سامنے رکھ کر یہ ساری چیزیں چھوڑی نہیں جا سکتی کہ اللہ اور اس کا رسول نہیں مان رہا؟ لیکن وہی بات ہے نا میری جان کہ ہم لوگ خاندانی نظام کو فالو کر رہے ہیں، اسلامی نظام کو تو ہم فالو ہی نہیں کر رہے، اور ہم سارے نام کے مسلمان ہیں۔
مسلمان بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی سانسوں کو، اپنی سوچ کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنے اعمال کو عین اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کر دو۔ لعنت تو ایسے مرد کی مردانگی پر جو عورتوں کا سہارا لے لے کر آگے چاہ رہا ہو، پیسے کما رہا ہو کسی بھی طریقے سے۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہوسٹ ہیں، کیا بڑے یار، یہ جتنے بھی نکمے ہوسٹ ہیں جو لڑکیوں کو اپنے ساتھ بٹھا رہے، ان سے اوٹ پٹانگ حرکتیں کروا رہے، یا چلو اگر جسے تم کہتے ہو کہ وہ بہت اچھا ہے، میں آپ لوگوں سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ اپنی بہنوں کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں، ایسی ہی پنشمنٹس دیتے ہیں جیسے کہ وہ آپ لوگ کو ٹریٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، جنہوں نے اپنی بے حیائی کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، لڑکیوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر ان سے اوٹ پٹانگ حرکتیں کروا رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو نچوایا جا رہا ہے۔ لعنت تو ایسے مرد کی مردانگی پر جو عورتوں کا سہارا لے لے کر آگے چاہ رہا ہو، پیسے کما رہا ہو کسی بھی طریقے سے، پیسے کو خدا سمجھ کر پیسوں کے پیچھے اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، اپنی حیا بیچ رہے ہیں، اپنا ایمان بیچ رہے، اور ان بے وقوفوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ شیطان نے ایک گھٹیا چیز کو ان کی نظروں میں مزین کر دیا ہے، گناہ کے کاموں کو اچھا بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور یہ دھڑلے سے کر رہے ہیں، کوئی فکر نہیں کر رہے، اتنے ریلیکس ہیں، اتنے ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، فن کر رہے ہیں، مستیوں میں، نہ نمازوں کی پرواہ، نہ قرآن کی پرواہ، نہ آخرت کی پرواہ، نہ اللہ رسول کی پرواہ، جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے یار، ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اگر تمہیں عزت چاہیے نا تو عزت حاصل کرنے کے لیے ناچنا نہیں پڑتا، عزت حاصل کرنے کے لیے ٹک ٹاک پر لائیو آ کر چند ٹکوں کے لیے بےہودگی نہیں کرنی پڑتی، عزت کمانے کے لیے حرام کا پیسہ نہیں کمانا پڑتا، عزتیں ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ یہ بڑے بڑے ہوسٹ آپ لوگوں کو کوئی عزت نہیں دے سکتے۔